بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے لٹریچر کے جانرز کو بریفلی سٹڈی کیا تھا۔ آج ہم انہی جانرز میں سے ایک فارم کو سٹڈی کریں گے جس کو ہم بولتے ہیں ڈرامہ۔ دوستو، ڈرامہ انگلش لٹریچر میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اگر ڈرامہ نہ ہوتا تو لٹریچر کچھ بھی نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک بیک بون کی طرح کام کرتا ہے انگلش لٹریچر میں۔ تو دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم بریفلی ڈسکس کریں گے کہ اس ویڈیو میں ہم کیا کیا چیزیں سٹڈی کریں گے۔ فرسٹ آف آل ہم اس کے ڈیفینیشنز کو دیکھیں گے، پھر اس کے جو کچھ پارٹس ہیں، میجر پارٹس ہیں ڈرامہ کے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم آگے جائیں گے، جو میجر کریکٹرسٹکس ہیں ڈرامہ کے اس کو سٹڈی کریں گے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس میجر رائٹرز ہے، پلے رائٹ ہے، اس کو سٹڈی کریں گے، اور کچھ جو پلیس ہے، جو فیمس ڈراماز ہے، اس کو ہم بریفلی دیکھیں گے۔ تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل ہمارے پاس ہے کہ what is the meaning of drama۔ دوستو، اس کو سمپلی سمجھنے کے لیے میں اس طرح آپ کو بول سکتا ہوں کہ ڈرامہ ہمارے پاس ایکچولی ایک سٹوری ہے۔ ایک سٹوری کو جب آپ ایکشنز کے ذریعے، جب آپ ڈائیلاگز کے ذریعے، جب آپ ورڈز کے ذریعے اسپیکٹیٹرز کے سامنے بتاتے ہو، اس کو ہم بولتے ہیں ڈرامہ۔ اب ہم ڈیفینیشنز کی طرف آتے ہیں۔ ڈیفینیشن کو ہم سٹڈی کریں گے تو ہمیں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ تو ڈرامہ کین بی ڈیفائنڈ ایز دا کلیکشن آف ایکشنز اینڈ ڈائیلاگز پرفارم آن اسٹیج ود دا ہیلپ آف کریکٹرز ان فرنٹ آف دا آڈینس۔ دوستو، اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں سمجھاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈرامہ ہمارے پاس ایکشنز اور ڈائیلاگز کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، کلیکشنز ہوتا ہے، جو کہ ہم پرفارم کرتے ہیں سٹیج پہ، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس کچھ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کو ہم بولتے ہیں کریکٹرز، جس کو ہم ایکٹرز بھی بولتے ہیں۔ تو یہ ایکٹرز کے ذریعے ہم سٹیج پہ پرفارم کرتے ہیں، اور کن لوگوں کے سامنے ہم کرتے ہیں؟ ہمارے پاس آڈینس ہوتے ہیں، ہمارے پاس اسپیکٹیٹرز ہوتے ہیں، ہمارے پاس کراؤڈ ہوتے ہیں، اس کے سامنے ہم یہ ڈرامہ پرفارم کرتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر میں سمپلی الفاظ میں بولوں کہ ڈرامہ ہمارے پاس ایک جانرا ہے جس میں ہم ایکشنز اور ڈائیلاگز کو پرفارم کرتے ہیں ایک سٹیج پہ، ایک تھیٹر پہ۔ کس کے ذریعے؟ کس کے ہیلپ کے ذریعے؟ ہمارے پاس یہ کریکٹرز کے ذریعے، یہ ایکٹرز کے ذریعے۔ اور کن لوگوں کے سامنے؟ ہمارے پاس جو آڈینس ہوتے ہیں، ہمارے پاس جو اسپیکٹیٹرز ہوتے ہیں، اس کے سامنے ہم جب ایک ایکشنز کو، ڈائیلاگز کو پرفارم کرتے ہیں، اس کو ہم بولتے ہیں ڈرامہ۔ دوسرا اگر ہم دیکھیں تو a play for the theater۔ اس کا مطلب یہ ہوا دوستو کہ ہمارے پاس جو لیٹ سپوز آپ لے لو پوئٹری لے لو یا کوئی اور جانرا لے لو انگلش لٹریچر کے، اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ وہ ہم تھرو وائز بھی بتا سکتے ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے کسی جگہ کی ضرورت نہیں ہے، اس میں وہ نہیں ہے کہ آپ خواہ مخواہ اس کو تھیٹر میں کرو گے، یا اس کے لیے ایک اسپیسیفائڈ جو جگہ ہوتی ہے، پلیس ہوتی ہے، وہ نہیں ہے۔ لیکن جو پلے ہوتا ہے، جو ڈرامہ ہوتا ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا ہو، آپ اس کو تھیٹر میں پرفارم کرو، جس کو ہم سینما بھی بولتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ اب اگر ہم ڈرامہ کو، جو یہی ڈیفینیشن ہے، اس ڈیفینیشن کو ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں، ہم پارٹس میں اگر میں کنورٹ کروں تو ہمارے پاس آ جائے گا کہ ڈرامہ ہمارے پاس ایکشنز ہوتے ہیں، ڈائیلاگز ہوتے ہیں، جس کو ہم کریکٹرز کے ذریعے، ایکٹرز کے ذریعے پرفارم کرتے ہیں۔ کہاں پرفارم کرتے ہیں؟ تھیٹر میں پرفارم کرتے ہیں، سٹیج پہ پرفارم کرتے ہیں، آڈینس کے سامنے یا اسپیکٹیٹرز کے سامنے، اس کو ہم بولتے ہیں ڈرامہ۔ یہ اس طرح آپ کرو گے تو آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا، اور پھر رٹا وغیرہ کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ دوستو، امید ہے کہ یہاں تک آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی۔ اب
دوستو یہ بات یاد رکھنا کہ جو بھی کام آپ سٹارٹ کرتے ہو، جو بھی چیز آپ ریڈ کرتے ہو، اسٹڈی کرتے ہو، تو آپ پہلے سوچو کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے ریزنز کیا ہے، اس کا امپورٹنس کیا ہے۔ اسی طرح ہر ایک چیز کی جو ہے وہ ہمارے پاس ریزنز ہے، کچھ امپورٹنس ہے جس کی وجہ سے وہ بنے ہوتے۔ دوستو اب آتے ہیں کہ what are the characteristics of a drama؟ ڈرامہ کے خصوصیات کیا ہے؟ دوستو جو فرسٹ نمبر پر ہے وہ ہے کہ ڈرامہ از این امیٹیشن آف لائف۔ اس کا مطلب کیا ہے میں بتاتا ہوں۔ تھرو ایکسپریشنس اینڈ ورڈز ڈرامہ امیٹیٹس دا ریئلٹی آف لائف۔ دوستو اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈرامہ میں ہم کیا کرتے ہیں، ایک سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ایک سوسائٹی کے میٹرز کو، پرابلمز کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور اسی پرابلمز کو، اسی آئیڈیاز کو ہم ایکسپریس کرتے ہیں ورڈز کے ذریعے اور ہمارے جسٹرز کے ذریعے۔ اس کا مطلب یہ ہوا سمپلی کہ یہ ہمارے پاس سوسائٹی کا ایک امیٹیشن ہوتا ہے، ہمارا جو ریالٹی ہوتا ہے ہم وہ چیزیں امیٹیٹ کرتے ہیں تھرو ورڈز اینڈ تھرو جسٹرز۔ جو سیکنڈ ہے کہ میڈیم آف کمیونیکیشن۔ اب دیکھو دوستو، وی شیئر آور فیلنگس، ایموشنس، آئیڈیاز اینڈ میسیجز تھرو ڈرامہ۔ اب یہ ہمارے پاس کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ ہے۔ جس طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اسی طرح تھرو ڈرامہ بھی ہم لوگوں کو چیزیں بتاتے ہیں۔ ہم لوگوں کو جو ایکٹس ہوتے ہیں، جو ایکشنز ہوتے ہیں، اس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں دوسرے لوگوں سے۔ جو اسپیکٹیٹرز ہوتے ہیں، جو آڈینس ہوتے ہیں، اس کو ہم کیا کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں، چیزوں کو بتاتے ہیں، جو میٹرز جس کے بارے میں ہم نے وہ ڈرامہ لکھا ہوتا ہے وہ چیزیں ہم اسے بتاتے ہیں۔ اور اچھا، اب آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ وائی وی پرفارم ڈرامہ؟ ہم ڈرامہ کیوں کرتے ہیں؟ اگر کمیونیکیشن کرنا ہے تو سمپلی ہم کہہ سکتے ہیں لوگوں کو تھرو وائس ہم بتا سکتے ہیں، ڈرامہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو دوستو اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیٹ سپوز میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کسی کو بتانا ہے کہ یہ گھر آپ نے اس طرح بنانا ہے، یہ جو ہے یہ کمرہ آپ اس طرح ڈیزائن کرو گے تھرو وائسز اگر آپ اس کو بتاؤ۔ لیکن اگر آپ اس کو پریکٹیکلی وہ چیز سمجھاؤ، پریکٹیکلی اس کو دکھاؤ کہ یہ اس طرح کرو، یہ اس طرح کرو، یہ اس طرح کرو، تو اس کو زیادہ سمجھ آئے گا۔ اس کا مطلب، اس کا ڈرامہ کا بھی یہی ہے کہ لوگ ایزلی جو ہے وہ سمجھ جاتے ہیں، وہ چیزوں کو امیٹیٹ کرتے ہیں اور وہ چیزوں کو گیٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اٹ ہیز اے میسج ٹو کمیونیکیٹ۔ اچھا، یہ ڈرامہ جو ہے نا، اس کا ایک پرپس بھی ہے۔ اس کا پرپس یہ ہے کہ یہ ایک میسج کنوے کرتا ہے۔ جو ڈرامہ ہوتا ہے ہمارے پاس، اس میں جو رائٹر نے لکھا ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی میسج اس میں جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے کہ اس میں یہ میسج ہے، سوسائٹی میں لیٹ سپوز یہ ایول ہے تو اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، اگر فیمیلز کے جو رائٹس اس کو نہیں مل رہے تو اس کو یہ کرنا چاہیے، اگر لیٹ سپوز ایجوکیشن وہاں کمزور ہے تو ایجوکیشن کو جو ہے وہ تھرو ڈرامہ پریزنٹ کرتے ہیں یا ریپریزنٹ کرتے ہیں، اور اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے وہ چیز جو ہے وہ پرابلم دکھاتا ہے۔ جو فورتھ ہے کہ اٹ ہیز کریکٹرز ایکٹرز ٹو کنوے دس میسج۔ اچھا، اس ہی میسج کو، جو میسج ہم نے اوپر پڑھا، اس کو جو ہے آگے لے جانے کے لیے، پرفارم کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ کریکٹرز کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ ایکٹرز ہے۔ ایکٹرز ٹو کنوے دس میسج مطلب ایکٹرز ہمارے پاس ڈرامہ میں ہوتے ہیں، یہ اس کی خصوصیات ہے۔ اچھا، جو ففتھ نمبر ہے وہ ہمارے پاس ہے کہ بیسڈ آن ریئل لائف ایونٹس۔ دیکھو، یہ ہمارے پاس زیادہ تر ریئل لائف ایونٹس میں ہوتے ہیں۔ جو رائٹر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ امپریس ہوتا ہے، چیزوں کو دیکھتا ہے سوسائٹی میں، پھر اسی جو چیزیں ہوتے ہیں اس کو امیٹیٹ کرتے ہیں تھرو جو ہے وہ ڈرامہ۔ جو 6 نمبر ہے یہ تھوڑا یہاں پر غلط ہو گیا ہے، تو یہ 6 نمبر ہے۔ اچھا، اٹ ڈیلز وتھ فکشن اور نان فکشن۔ اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ڈرامہ میں ہمارے پاس یہ کبھی کبھار جو ہے وہ ریئلٹی بھی مبنی ہوتا ہے، اور کبھی کبھار ریئلٹی پہ نہیں بھی بنتا۔ مطلب یہ ہمارے پاس کبھی کبھار فکشن ہوتی ہے اور کبھی کبھار نان فکشن بھی ہوتی ہے۔ کبھی کبھار جو رائٹر ہوتا ہے وہ ہمارے پاس جو امیجن کرتا ہے چیزوں کو، ٹھیک ہے، وہ ریئل نہیں ہوتا، اور کبھی کبھار ہمارے پاس وہ ریئل ہوتا ہے، چیزوں کو وہ مطلب اسی طرح دکھاتا ہے جس طرح وہ ریئل میں ہو۔
اچھا جو سکس نمبر پر ہمارے پاس ہے وہ ہے کہ اٹ از پرفارمڈ رادر دین ٹو ریڈ الاؤڈ. اچھا جو ڈرامہ ہوتا ہے جو پلے ہوتا ہے اس کو ہم پرفارم کرتے ہیں نہ کہ ہم اس کو جو ہے تیز تیز الفاظ. جو 8 نمبر ہے ہمارے پاس دوستو وہ یہ ہے کہ the playwright does not explain everything, it goes in a flow. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رائٹر ہوتا ہے یا جو کریکٹرز ہوتے ہیں جو ایکٹرز ہوتے ہیں وہ بیچ میں یہ نہیں بتاتا اور ہر ایک چیز کو وہ ایکسپلین نہیں کرتے. نہ انہوں نے کیا ہوتا ہے کہ اس ایکٹ کے بعد جو ہے اب یہ ہونے والا ہے یا فیوچر میں یہ ہوگا, بالکل یہ نہیں بتاتے, بلکہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے اخذ کرتے ہیں, وہ اس سے اس چیز کو لیتے ہیں اور وہ اسی طرح بتاتے ہیں, اسی طرح سے وہ پرفارم کرتے ہیں اس ڈرامہ کو, اس ایکٹ کو, کہ لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی ہے. جو 9 نمبر ہے ہمارے پاس وہ ہے کہ گریٹ ریپرزنٹیشن آف آرٹ. دیکھو دوستو آرٹ کو ریپرزنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت زیادہ جانرز ہے, ہمارے پاس بہت زیادہ میتھڈز ہے, لیکن جو ڈرامہ ہے وہ آرٹ کی بلکہ وہ لٹریچر کی جو ریپرزنٹیشن کرتی ہے وہ بہت زیادہ گریٹ ہوتی ہے, بہت زیادہ یونیک ہوتی ہے. امید ہے کہ یہاں تک سب کو سمجھ آیا ہوگا. اچھا اب آتے ہیں کہ جو ڈرامہ ہے جو گریٹ رائٹرز ہے اور ہمارے پاس جو ایکسپرٹس ہے وہ ڈرامہ کے بارے میں کیا بولتے ہیں. تو ہمارے پاس جو M.H. ایبرامز ہے وہ کیا بولتے ہیں کہ ڈرامہ از اے کمپوزیشن آف ڈیزائنڈ فار performance in the theatre and which actors takes the roles of the characters, performed the indicated action and uttered the written dialogue. اس کا مطلب یہ ہوا دوستو جو ہم نے پہلے جتنی بھی ہم نے باتیں کی یہ اس کا آپ بول سکتے ہیں کہ ایک خلاصہ ہے. وہ M.H. ایبرامز بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈرامہ کمپوزیشن ہے, ہمارے پاس کمپوزیشن ہے اس ایکشنز اور اس ڈائلاگس کے جو ہم پرفارم کرتے ہیں ایک تھیٹر میں, اور جس میں ہمارے پاس ایکٹرز کیا کرتے ہیں جو رول پلے کرتے ہیں ایک کریکٹرز کی, اور وہ ہمارے پاس جو ایکشنز ہوتے ہیں اور جو اٹرنس ہوتے ہیں جو ورڈز یعنی ورڈز جو ہوتے ہیں یا ریٹن جو ڈائلاگس ہوتے ہیں وہ پرفارم کرتے ہیں سٹیج میں. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ اب اس میں تھوڑا کنفیوژن ہے کہ جو فادر آف انگلش ڈرامہ ہے وہ ہمارے پاس کون ہے. تو اگر آپ سرچ بھی کرو تو آپ کے پاس جو ڈومیننٹ کریکٹر ہے وہ ہمارے پاس اس میں ہے کہ جو ولیم شیکسپیئر ہے وہ ہمارے پاس فادر ہے انگلش ڈرامہ کے. اچھا پھر اس میں ہمارے پاس ہے کہ جو ماڈرن ڈرامہ ہے یا ماڈرن جو تھیٹر ہے وہ ہمارے پاس ہے ہینرک ایبسن ہے ہمارے پاس. اس کے علاوہ میں نے کچھ وہ پلیس اکٹھے کی ہے جو فیمس پلیس ہے ہسٹری آف انگلش لٹریچر میں. تو اب ہم اس کے اسٹڈی کریں گے کہ واٹ آر دا فیمس پلیس ان ہسٹری آف انگلش لٹریچر. تو جو ہمارے پاس ہے کہ کچھ جو ہیملیٹ ہے ہمارے پاس, کنگ لیئر ہے ہمارے پاس, میکبیتھ ہے ہمارے پاس, یہ جو گریٹ رائٹر ہے ہمارے پاس انگلش لٹریچر میں وہ ہے ولیم شیکسپیئر نے یہ جو ہے وہ لکھی ہے. اور یہ بات یاد رکھو کہ جو ولیم شیکسپیئر جب وہ ڈراماز وغیرہ وہ پرفارم کرتے تھے تو وہ گلوب تھیٹر میں پرفارم کرتے تھے. گلوب تھیٹر جو ہے وہ 1599 میں وہ بنا تھا اور اس میں یہ پرفارم کرتے ہیں. اس کو انہوں نے کچھ اپنے پوئمز وغیرہ میں او بھی کہا تھا کیونکہ یہ ایک سرکل کی شکل میں تھا, گول سا شکل میں تھا, اس کو گلوب تھیٹر بولتے ہیں. ہمارے پاس ویٹنگ فار گاڈٹ ہے, سیمول بیکٹ نے اس کو لکھا تھا. ہمارے پاس اینڈ گیم ہے یہ بھی اس نے لکھا تھا. ہمارے پاس پھر ہے پب ہیجمو ہے, ہینرک ایبسن نے یہ لکھا تھا. ہمارے پاس ہے مرڈر ان دا کیتھیڈرل ہے ہمارے پاس, یہ T.S. ایلیٹ نے لکھا تھا. تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ یہ لیکچر اچھا لگا ہوگا. اچھا آپ کے ذہن میں اب ہوگا کہ جو اوریجن آف ڈرامہ ہے یہ ہمارے پاس اب اس میں تو نہیں ہے دوستو. جو اوریجن آف ڈرامہ ہے وہ ہمارے پاس ایک براڈ جو ہے وہ ٹاپک ہے, ہم اس کو ایک الگ ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے, پھر آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. لیکن فار یور انفارمیشن جو ہمارے پاس جو ڈرامہ کی اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس 200 BC بٹوین 200 BC اینڈ 300 BC ہمارے پاس جو رومن ڈرامہ ہے اس ٹائم وہ آ گیا تھا, ٹھیک ہے, اس ٹائم وہ ڈومیننٹ تھا. پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس وہ شیکسپیئر آ گیا, ٹھیک ہے,
شیکسپیئر آ گیا، پھر ہمارے اس سے پہلے ہمارے پاس ہمارے پاس جو اولڈ لٹریچر تھا اس میں بھی کچھ وہ آ گئے تھے، لیکن اس ٹائم وہ تھیٹر وغیرہ کچھ بھی نہیں تھے، پھر ہمارے پاس مڈل ایج میں بھی اس کا کچھ پھر آ گیا، لیکن جو ڈومیننٹ ہو گیا وہ ہمارے پاس شیکسپیئر کے ایلزابتھن ڈرامہ ہم اس کو بولتے ہیں، ایلزابتھن ڈرامہ جو ہے اس میں ہمارے پاس یہ ڈومیننٹ ہو گیا۔ تو امید ہے کہ سمجھ آیا ہوگا، اور انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کو جو آگے جو بھی ویڈیوز وغیرہ ہیں آپ لوگوں کو پھر وہ آسانی سے مل جائے۔ تھینک یو، السلام علیکم۔